کہا شیخ I'm really thankful to you کہ آپ میری میت میں شریک ہوئے. مرزا حسین نوری نے کہا میت؟ تم تو زندہ ہو. کہا نہیں، ابھی جو میت آئی وہ صاحب میت میں ہوں. کہتا ہے کہ اس وقت تم آپ برزخ کے اس حصے میں ہیں کہ جہاں رحمت ہے. آپ اس حصے میں آپ کو اللہ نے بلا لیا کہ جہاں رحمت ہے. وہ کہتا ہے، اب سنو غور سے، کہتا ہے کہ وہ جو میت ہے وہ پلیز غور سے سننا، وہ میں تھا، وہ میت ڈیڈ باڈی وہ میری تھی، میں برزخ میں ہوں اس وقت. اس کے بعد کہتا ہے کہ میں نجف کا رہنے والا نہیں ہوں، میں نجف اشرف کا رہنے والا نہیں ہوں، میں یمن کا رہنے والا ہوں. اس کے بعد کہتا ہے کہ وہ جو لوگ تھے نا وہ انسان نہیں تھے بلکہ ملائکہ نخال تھے. ملائکہ نخال، اللہ نے ایک پوری ٹیم رکھی ہے ملائکہ نخال کی کہ جو باڈیز کو ٹرانسفر کرتے. مثال کے طور پہ کوئی لندن میں غریب مر گیا، میں غریب ہی بولتا، کوئی غریب لندن میں مر گیا، بڑا مولا کا چاہنے والا، بڑا عاشق حسین، بڑا عاشق امام علی اور دین کو فالو کرنے والا، اسلام کے لیے جان دینے والا مر گیا یہاں پہ، یہاں تھوڑی رہے گا. مولا فوراً ملائکہ نخال کے ساتھ اپنے پاس بلا لیں گے. اور اگر کوئی ظالم امام علی کے روضے میں آگے دفن ہو جائے، معصوم کبھی ظالموں کو برداشت نہیں کرتے. کئی باتیں اس میں کلیئر ہو گئی. کوئی اگر حکومت کے زور پہ دفن بھی ہو جائے، کیا بول رہا، کوئی حکومت طاقت پیسے کے زور پہ ادھر ادھر ہو بھی جائے تو رہتے نہیں. ملائکہ نخال کا کام ہی یہ ہے کہ باڈیز کو ٹرانسفر کرتے. اس لیے کہ امام جو ہے پیسے والوں کا نہیں ہے، علی متقین کا امام ہے. میرا مولا امام المتقین ہے. تو کہیں مرو عمل تمہارا صحیح ہوگا. if you do something، عورت ہو مرد، کتنے واقعات عورتوں کے آ رہے کہ دفن ہوئے اور بیوی کے پاس پہنچ گئے، عمل صحیح ہوگا. تو بہرحال تو اس نے کہا، مرزا حسین نوری سے اس میت نے کہا، وہ جو تھے وہ ملائکہ نخال تھے اور میں یمن کا رہنے والا، مجھے یمن میں مجھے دفن کیا، 1 گھنٹے کے اندر مولا نے مجھے اپنے پاس بلا لیا. اوکے. اس کے بعد میں کیا کروں، وقت نکل گیا میرے ہاتھ سے، پورا واقعہ بھی انکمپلیٹ چھوڑا. مرزا حسین نوری پلٹے تو دیکھا مرزا حسین نوری کے باپ، ماں، گرینڈ فادر، گرینڈ ماں، گرینڈ پورے رشتہ دار سارے لوگ کھڑے ہوئے. باپ نے مرزا کو دیکھ کے کہا، بیٹا ہم کو ابھی معلوم ہوا کہ تو برزخ کے اس حصے میں آیا، تو ہم نے اللہ سے اجازت لے کر تیرے لیے کھانے کا انتظام کیا. He couldn't believe کہ میرے پورے پیرنٹس، میرے پورے لوگ کھڑے ہوئے. کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ دسترخوان بچھا ہوا تھا، سفرہ، میں بیٹھ گیا، بہترین کھانا رکھا ہوا تھا اس میں. باپ نے کہا بیٹا کھاؤ، ہم نے اللہ سے پرمیشن لیا، ٹائم ہو رہا. تو کہا بابا میں کیسے کھاؤں، میری بیوی، میرے بچے، قحط ہے، ڈرٹ ہے، بھوکے ہیں. تو باپ نے کہا اچھا بیٹا، عرب کا جو ڈریس ہوتا ویری لوز، گترا جس کو بولتے، ٹوپ جس کو بولتے، دس داشا. کہا تو آگے بڑھا. اس نے ایسا آگے بڑھایا تو گندم اور چاول اس میں ڈالے. مرزا صاحب کہتے ہیں مجھے ڈالے، میرے باپ نے ڈالا، مجھے ایک جھٹکا ہوا. اب جو جھٹکا ہوا تو ایسا لگ رہا میں وادی السلام میں کھڑا ہوا ہوں، جیسے نارمل کھڑا ہوا وادی، اور پورے ہر طرف گریوز ہیں، وادی السلام میں کھڑا ہوں. انہوں نے کہا یہ میں نے کیا دیکھا، ابھی جو دیکھا. پھر جب گندم کو دیکھتا ہے یقین آتا ہے کہ میں وادی اسلام کے حصے میں جا کے آیا. یہ پورا واقعے سے ملا کیا کہ وادی السلام میں، برزخ میں اتنی اچھی لائف ہے، لیکن وہ کس کے لیے ہے؟ ان کے لیے ہے جو مومن ہے. خود بولنے سے مومن نہیں بنتا، عمل مومن بتاتا. تو میرا پورا کنکلوژن کیا ہے کہ ڈو سمتھنگ ان یور لائف. اور برزخ کے لیے روز تمہارا اپنے ماں کو، اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو روزانہ ایصال ثواب کر کے، روز تمہارے باپ اگر خدا نہ خواستہ وادی برود میں، تمہاری بھائی بہن وادی برود میں، بیٹا چاہے بیٹی چاہے تو اتنے تحفے بھیجے، اتنے گفٹس بھیجے کہ وہ وادی برود سے وادی السلام میں آ سکتے. باپ کی واجبات کو ادا کرانا لازم ہے، باپ کے واجبات کو، نماز کو ادا کرانا لازم ہے. روزے قضا دے تو روزے کرانا واجب ہے.
بیٹے کے اوپر. حج نہیں کیا تو حج کرانا لازم ہے. کسی کا قرضہ تھا تو وہ ادا کرانا بیٹے پہ لازم ہے. سب سے پہلے ایک کام کرو کہ اپنے باپ کی نمازوں کو ادا کرو. ہر انسان کی قضا نماز رہتی, بیماری میں, جوانی میں, ٹریولنگ میں نماز قضا ہوتی, تو سب کو چاہیے کہ وہ ادا کرے. اور نماز آیات بھی ادا کرانا, اور ایوری ڈے صدقہ دینا. جمعرات کے دن تمہارا باپ تمہاری ماں تمہارے گھر پہ آتی ہے, پلیز بول رہا, ریکویسٹ کر رہا, میرے آخری ورڈز ہے, لاسٹ جملے مسائل سے پہلے کا کنکلوڈ کر رہا کہ کرنا کیا برزخ میں. برزخ میں اگر تم یہ چاہتے کہ تمہارا باپ تمہاری ماں بڑے کمفرٹیبلی رہے, تمہارے باپ تمہاری ماں کے اوپر بڑی رحمت آئے, تمہارے ماں باپ کو کوئی وہاں پریشانی مت نہ ہو, تو ان کے واجبات کو ادا کرو. اور ایوری ڈے بہت سمپل عمل دے رہا, سمپل عمل, روزانہ زیارت امام حسین پڑھتے ہو, ایوری ڈے پڑھتے ہو نا, ایوری ڈے. کم از کم عاشورہ نہیں پڑھے تو وارثہ تو پڑھتے ہو. چلو وارثہ بھی نہیں پڑھتے, میں بول رہا ہوں موسٹ ریکمینڈڈ زیارت وارثہ. آج نہیں بول سکتا, ٹائم ہو گیا. تم مجلس کے بعد غور سے سنو, میرے لاسٹ ورڈ ہے, مجلس کے بعد نماز کے بعد گھر میں تم کہتے ہو السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو چھوٹی زیارت آپ پڑھتے, یا بولتے ہیں السلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا صاحب الحسین, یہ بولتے ہو نا, تو نیت یہ کرو نماز کے بعد, مجلس کے بعد نیت یہ کرو کہ میں یہ جو زیارت امام حسین پڑھا on behalf of my parents, on behalf of all مرحومین, on behalf of جس کی آج پہلی رات ہے, اس کے لیے 1 منٹ کی زیارت ہے, 1 منٹ کی. but you try to understand کہ جو زیارت حسین ابن علی پڑھے گا آج کی رات, اگر تم نے پڑھی کسی کے لیے, اپنے باپ ماں کے لیے, تو تمہارے باپ ماں کے درجات اتنے بلند ہوتے, اتنی بلیسنگ آتی. ماں باپ تم کو برزخ سے دیکھتے, دیکھ کے بولتے کہ اللہ اس کے میرا بیٹے نے میرا خیال رکھا, اب تو بھی ان کس کا خیال رکھ. ماں باپ کی دعا وہاں سے چلتی. اگر تم نے ماں باپ کے لیے زیارت پڑھی, 2 رکعت نماز پڑھو, 2 رکعت نماز ایوری ڈے, یا تھرسڈے نائٹ 2 رکعت نماز پڑھو. نیت کرو کہ میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت مغفرت والدین. پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ خلد پڑھنا, دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ کوثر پڑھنا. یہ عابد بلگرامی نہیں بول رہے, علامہ مجلسی بول رہے, چھٹے امام سے روایت کر رہے کہ 70,000 رحمت کے جو اینجلز ہیں تمہاری ماں تمہارے باپ کی لحد پہ جائیں گے. اس کے بعد سورہ ملک ضرور پڑھو. سورہ ملک پڑھنا نہیں آتا, ٹیلی فون میں ڈاؤن لوڈ کرو, جب گاڑ ڈرائیو کرتے ہیں, آدھے گھنٹے کی لندن میں ڈرائیو ہے, سورہ ملک سنتے ہوئے جاؤ, اور سورہ ملک جیسی کمپلیٹ ہوا, کمپلیٹ ہونے کے بعد بولو کہ پروردگار اس سورے سے میرے باپ کو میری ماں کو برزخ میں راحت دے دے, ان کے گناہوں کو معاف کر دے. یو ڈونٹ بلیو کہ اگر تم یہ عمل کرتے ہوئے, تو بہت چھوٹے چھوٹے عمل دے کے جا رہا اس لیے کہ وقت نکل گیا. یہ وہ عمل ہے دوستوں جو تم کو لندن میں گرو کرو گے. لندن میں تمہاری لائف کے ساری رکاوٹیں, آبسٹیکلز دور ہوں گی, تمہارا رزق کھلے گا, تم بیماریوں سے بچو گے. کیوں بچو گے؟ اس لیے بچو گے کہ تمہارا باپ تمہاری ماں وہاں سے دعا دے گا کہ پروردگار میرے بیٹا مجھے دعا دے رہا, تو اس کو صحت کے ساتھ رکھ. یا الہی